تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي لا تفنى خزائنه ولا تبيد عجائبه. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خضعت له أعناق الجبابرة وقامت بأمره ملكوت السماوات السبع والأرضين السبع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک، بے مثل بے مثال، اپنے ہر فیصلے میں بے خطا، اپنی ہر تدبیر میں بے خطا، اس نے اپنے بے خطا علم سے، اپنی حکمت تدبیر بالغہ سے دنیا کے انسانوں کے لیے ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کے خلاف کبھی نہ ہوگا۔ انی اذا اطعت رضیت، یہ اس کا قانون ہے۔ دنیا کے قانون تو بدلتے بدلتے رہتے ہیں، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ انی اذا اطعت، میرے بندو جب تم میری مانو گے، رضیت، میں تم پہ راضی ہو جاؤں گا۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوں گا تو تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ، اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک قانون ہے۔ اس کی دوسری شق، وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب تم میری نافرمانی کرو گے میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوں گا تو میں لعنت برساؤں گا، لعنت برسے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کسی کو لعنت نہ دو، کسی کو لعنت نہ دو۔ دو لفظوں سے روکا، کہا خبیث مت کہو اور لعنت مت دو۔
کہ یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے جو نافرمانوں پہ لعنت برساتا ہے، اور کسی کے لیے روا نہیں کہ کسی پر کہے تجھ پہ لعنت۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت پھر ان کی نسلوں تک چلتی ہے، 7 پشتیں، جیسے جیسے وہ نافرمان پیدا ہوتے رہتے ہیں ویسے ویسے میری ان پر لعنت برستی رہتی۔ اب اس کو قرآن سے دیکھو، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، ہم نے اپنی لعنت کو برسایا بنی اسرائیل پر، کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ میرے نافرمان ہو گئے، میرے حکموں کو توڑا۔ یہ ایک جرم، ایک فرد جرم ہے، لعنت چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی کسی پہ لعنت برساتا ہے، جب کسی کو کوئی لعنت دیتا ہے تو وہ لعنت سیدھی اس پہ نہیں جاتی، آسمان زمین کے گرد چکر لگاتی ہے، اور کوئی بھی جب اس کا اہل نہیں ہوتا تو لوٹ کے لعنت برسانے والے پہ آ کے برستے، اس لیے اس سے روکا گیا۔ ان پر لعنت برسی، اللہ نے برسائی بنی اسرائیل پر، کیوں برسائی؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ وہ نافرمان ہوئے۔ یعتدون، نافرمانی اگر کچھ چھپ چھپا کے تھوڑی بہت ہو تو اللہ تعالیٰ بھی درگزر فرماتا یعتدون، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ حدوں کو پار کر گئے، وہ حدوں سے کو پھلانگ گئے۔ یہ ایک سبب۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے ہاں یہ ایک دستور ہے، ہمارے ہاں کا یہ ایک فتویٰ ہے، عوامی فتویٰ، عوامی شریعت کا نہیں، کہ جب تک خود عمل نہ ہو کسی دوسرے کو مت کہو، پہلے خود عمل کرو پھر دوسرے کو کہو، پہلے خود نیکی کرو پھر اگلے کو نیکی کی کہو، پہلے خود برائی چھوڑو پھر دوسرے کو برائی سے روکو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے بدبخت تھے، خود تو برائی کرتے تھے، اوروں کو بھی نہیں روکتے تھے۔ اگر تم خود کر رہے ہو اوروں کو تو روکو۔ تم لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، عن منکرن، اس گناہ سے، فعلوہ، جس کو وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ معلوم ہوا اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے توبہ کرے، معافی مانگے، چھوڑے، لیکن اس کا شراب پینا دوسرے شرابی کو روکنے سے منع نہیں کر سکتا۔ کسی کو روک سکتا، نہ پیو یار، نہ پیو بھائی، تو کہنے والا اس سے یہی نہیں کہہ سکتا خود تو پیتے ہو مجھے کیوں روکتے ہو، اس نے بات تو صحیح کی ہے تمہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا دوسرے کو کہہ سکتا بھائی نماز پڑھ لے، روزہ نہ رکھنے والا دوسرے کو کہہ سکتا بھائی روزہ رکھ لے۔ لا یتناہون، یہ نہیں روکتے تھے، عن منکرن، ان گناہوں سے، فعلوہ، جن کو یہ خود کرتے تھے۔ تو یہ لعنت برسنے کا اللہ تعالیٰ نظام بتا رہا، الا لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس میں تو اب مسلمان بھی لپیٹ میں آ جائیں، جو مسلمان ظلم کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ظلم کسے کہتے ہیں؟ زمین دبا لی، قتل کر دیا، کسی پر جھوٹا کیس کر دیا۔ ماں بہن کی گالی دینا ظلم عظیم ہے، سن رہے ہو؟ کسی کو ماں کی گالی دینا ظلم عظیم ہے، کسی کو بہن کی گالی دینا، بیٹی کی گالی دینا ظلم عظیم ہے۔ اس میں ساری امت گرفتار ہے۔